بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسپین پر ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں راڈرک مذکور ہے۔ دوسری طرف مراکش کے ساحل پر ایک بربری سردار ماؤنٹ جولین کی حکومت تھا تو وہ بھی عیسائی، مگر راڈرک نے اس کو اپنا باج گزار بنا رکھا تھا۔ راڈرک بہت ظالم حکمران تھا۔ اس کی بہت سی بری باتوں میں ایک یہ بری عادت بھی تھی کہ وہ اپنی رعایا کے نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو شاہی تربیت کے بہانے اپنے پاس رکھتا تھا اور ان سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے ماؤنٹ جولین کی لڑکی کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس لڑکی نے اپنے والد کو ایک پیغام کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کے بارے میں بتا دیا، جس کی وجہ سے ماؤنٹ جولین کے دل میں رابرٹ کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ اس وقت مسلمان شمالی افریقہ کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان کی قیادت اس وقت موسیٰ بن نصیر کر رہے تھے۔ جولین ایک وفد کی شکل میں موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسپین پر حملہ کریں اور وہاں کی عوام کو راڈرک کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی اس درخواست پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھجوایا اور ان سے اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کو اس کی اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلے تو چھوٹی چھوٹی مہمات اندلس کی طرف روانہ کیں تاکہ حالات کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔ جب وہ مہمات کامیابی سے ہمکنار ہوئیں تو پھر موسیٰ بن نصیر نے ایک بڑا لشکر طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ طارق بن زیاد کا لشکر 7,000 مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ انہیں اندلس پہنچانے کے لیے 4 بڑی کشتیاں استعمال کی گئیں جو کئی روز تک فوج کی نقل و حرکت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ پورا لشکر اندلس کے اس ساحل پر اتر گیا جو آج بھی جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے۔ روایات میں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے کچھ دیر بعد طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعض دوسرے صحابہ تلواروں اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رفقا اس سے آگے نکل کر اندلس میں داخل ہو گئے۔ طارق کی آنکھ کھلی تو بے حد مسرور تھے، انہیں فتح اندلس کی خوشخبری مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بشارت سنائی اور اس بشارت نے مجاہدین کے حوصلوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مشہور ہے کہ جب اندلس کے کنارے پر پورا لشکر جمع ہو گیا تو طارق نے اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ فتح یا موت کے سوا لشکر کے سامنے کوئی تیسرا راستہ باقی نہ رہے۔ اسی واقعہ کو اقبال نے اپنی مشہور فارسی نظم میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: طارق نے جب اندلس کے ساحل پر اپنی کشتی جلائی تو لوگوں نے کہا کہ عقل کی نگاہ میں تمہارا یہ عمل بڑی غلطی ہے۔ ہم لوگ اپنے وطن کی سرزمین سے دور ہیں، اب وطن کیسے پہنچیں گے؟ اسباب کو ترک کرنا تو شریعت کی روح سے بھی جائز نہیں۔ طارق جواب میں مسکرایا اور اپنا ہاتھ تلوار تک لے جا کر بولا، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ طارق اپنے لشکر کے ساتھ جبل الفتح یا جبل الطارق کے ساحل پر اترا تھا اور وہاں سے الجزیرۃ الخضرا تک کی ساحلی پٹی اس نے کسی مؤثر مزاحمت کے بغیر فتح کر لی۔ لیکن اس کے بعد راڈرک نے اپنے مشہور سپہ سالار تدمیر کو ایک لشکر دے کر طارق کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں اور وہ ہر لڑائی میں شکست سے دوچار ہوا، یہاں تک کہ متواتر ہزیمتوں کے نتیجے میں اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔
اور اس نے اپنے بادشاہ کو لکھا کہ جس قوم سے میرا سابقہ پڑا ہے وہ خدا جانے آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے ابلی ہے، اب اس کا مقابلہ اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ آپ بذات خود ایک لشکر جرار لے کر اس کی مزاحمت کریں۔ راڈرک نے اپنے سپہ سالار کا پیغام پا کر 70,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور طارق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف موسیٰ بن نصیر نے بھی طارق بن زیاد کی مدد کے لیے 5,000 سپاہیوں کی کمک روانہ کی، جس کے پہنچنے کے بعد طارق بن زیاد کا لشکر 12,000 پر مشتمل ہو گیا۔ غالباً جولین کے رفقا اس کے علاوہ تھے۔ وادی لقا کے مقام پر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو طارق نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی عربی ادب اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جس کے ایک ایک لفظ سے طارق کے عزم و حوصلے اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کے چند جملے یہ ہیں: لوگو، تمہارے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، لہٰذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس جزیرے میں تم ان یتیموں سے زیادہ بے آسرا ہو جو کسی کنجوس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے اپنا پورا لاؤ لشکر اور اسلحہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی ہے، اور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ تمہارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوا نہیں ہے جو تم اپنے دشمن سے چھین کر حاصل کر سکو۔ اگر زیادہ وقت اس حالت میں گزر گیا کہ تم فقر و فاقہ کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ابھی تک تمہارا جو رعب دلوں پر چھایا ہوا ہے اس کے بدلے دشمن کے دل میں تمہارے خلاف جرأت اور جسارت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس برے انجام کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم پوری ثابت قدمی سے اس سرکش بادشاہ کا مقابلہ کرو جو اس کے محفوظ شہر نے تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، اور میں نے تمہیں کسی ایسے انجام سے نہیں ڈرایا جس سے میں خود بچا ہوا ہوں، اور نہ میں تمہیں کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہا ہوں جس میں سب سے سستی پونجی انسان کی جان ہوتی ہے اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر آج کی مشقت پر تم نے صبر کر لیا تو طویل مدت تک لذت و راحت سے لطف اندوز ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا یہ عمل دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا، اور یاد رکھو کہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر پہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو میرا عزم یہ ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد راڈرک پر ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو، اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تو راڈرک کے فرض سے تمہیں سبکدوش کر چکا ہوں گا، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد کی کمی نہیں جن کو تم اپنی سربراہی سونپ سکو، اور اگر میں راڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آ گیا تو میرے اس عزم کی تکمیل میں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب مل کر اس پر حملہ جاری رکھنا اور پورے جزیرے کی فتح کا غم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لینا تمہارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ دشمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔ طارق کے رفقا پہلے ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ طارق کے اس خطبے نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ وادی لقا کے مارکے میں اپنے جسم و جان کو فراموش کر کے لڑے، اور یہ جنگ متواتر 8 دن تک جاری رہی۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ راڈرک کا لشکر بری طرح پسپا ہوا اور خود راڈرک بھی اس تاریخی مارکے میں کام آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیاد نے قتل کیا۔
اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا خالی گھوڑا دریا کے کنارے پایا گیا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وادی لقا کی یہ فتح جو 1 ہفتے کی صبر آزمائش جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، یہ مسلمانوں کے یورپ میں داخلے کی تمہید ثابت ہوئی، جس نے اندلس کے تمام دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے اور مسلمان اندلس کے تمام شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت تلیطلا کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد بھی ان کی پیش قدمی جاری رہی، یہاں تک کہ وہ فرانس کے اندر جا کر کوہ پیرینیز کے دامن تک پہنچ گئے۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی، اور اس دوران انہوں نے یہاں علم و دانش، تہذیب و تمدن کے نئے چراغ روشن کیے اور اس خطے کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنا دیا۔ کاش کہ آج کے مسلمان اپنی اس شاندار تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔